آج میں نے ارادہ کیا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک خواب سناؤں آپ لوگوں کو. آپ بھی حیران ہوئیں گے کہ آج تک تو کبھی آپ نے خواب کی بات کی نہیں. ہمارے جو مؤذن صاحب قاری رشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی. تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں، درس حدیث دوں، واعظ کروں. ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے، جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا، یہ مؤذن تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے. جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا. میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دے نا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے. لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ، یعنی وہ اور میں، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ. آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اژدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے. انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے. کہہ رہے ہیں میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے. اتنے بڑے بڑے اژدہے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو. تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے. تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے. دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا. جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو. تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں. کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے. تو اس خواب میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ. تو اس سے آہستہ آہستہ یہ سارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے میں نے درس قرآن کو کوشش کی ہے زیادہ فوکس کروں میں. پھر قرآن میں بھی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے. میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ، ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے. میں نہیں کرتا ایسا، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی. بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو، وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے. وہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد. یہ بھی غلو ہے بھائی، جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے، جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا. کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، کوئی خلافت پر. اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا. آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے، جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ کے سنانا. فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں.
آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے، آج یہ مولوی بھی. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن، جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے، وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے. لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن کا. تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے، لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے، ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بہرحال